السلام علیکم ناظرین، پروگرام نظام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شراز خان۔ وابڈا اور لیسکو کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس ٹائم میں بھگوان پورہ کے 3rd سرکٹ میں موجود ہوں، جہاں پہ مزدوروں نے اپنا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ساجد کاظمی صاحب کو بغیر ووٹنگ کے چیئرمین منتخب کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ جاننے کے لیے میں ساجد کاظمی صاحب کے رخ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی، ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کو مزدوروں نے اعتماد کا ظاہر کرتے ہوئے آپ کو چیئرمین منتخب کر دیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمات کا سلسلہ بہت پرانا ہے جی۔ 81 میں بھرتی ہوا تھا اور اس وقت سے یہ خدمات کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مزدوروں نے، ساتھیوں نے اس بار پھر ہم پر اپنے اعتماد کا بھرپور اظہار کیا ہے اور متفقہ طور پر بلا مقابلہ ہمیں اپنا نمائندہ منتخب کر لیا ہے۔ آپ اس وقت شالامار کمپلیکس میں ایسٹرن سرکل کی باغبان پورہ ڈویژن میں بیٹھے ہیں۔ باغبان پورہ ڈویژن کی 3 سب ڈویژنوں میں الیکشن ہے اور 3 دفاتر میں ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح مغل پورہ ڈویژن میں 7 اور 8 دفتر ہیں، جس میں سے 4 میں الیکشن ہے۔ اسی طرح میکلور روڈ ڈویژن میں 1 سب ڈویژن میں الیکشن ہے اور شالامار میں 2 سب ڈویژنوں میں الیکشن ہے۔ ہو سکتا ہے آج شام تک یا کل کچھ اتفاق رائے سے کچھ لوگ اپنا چھوڑ دیں الیکشن اور اتفاق اپنا متفقہ طور پر اپنے نمائندے چن لیں، نہیں تو یہ پاکستان میں ایک واحد تنظیم ہے جو خورشید صاحب قائد مزدور اور شان مزدور کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں ہر 2 سال بعد یہ انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں، جو نہایت منصفانہ بنیادوں پر اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتے ہیں۔ شاہ جی، یہ بھی بتائیے گا، جب آپ یہ وابڈا میں ایز اے ورکر آئے تو کیا آپ کے خواب تھا کہ میں بھی یہ سیاست میں حصہ لوں گا اور مزدوروں کے حق کی آواز بلند کروں؟ جی الحمدللہ، میں شروع سے انقلابی ذہن کا مالک ہوں۔ میں اپنے کالج میں بھی یونین کا سیکٹری تھا اور جب میں محکمے، میری تعلیم بظاہر ڈگری ہے لیکن تعلیم جتنی بھی ہو وہ کم ہے۔ میں آج بھی طالب علم ہوں، ایم اے سیاسیات میری تعلیم ہے اور میں شروع سے ہی خدمت کا جذبہ لے کے انقلابی ذہن کا مالک ہوں اور میں شروع سے ہی جب میں آیا تو مجھے دیکھتے ہوئے دوستوں ساتھیوں نے مجھے اپنا نمائندہ منتخب کر لیا تھا۔ اچھا شاہ جی، کافی دفعہ میں نے مختلف نیوز نجی چینل پہ، نجی پیپر پہ آپ کو دیکھا، آپ نے بڑی کاوشیں کی ہیں، پاکستان کے متعلق بھی آپ لکھتے ہیں اور اپنے مزدوروں کے متعلق بھی لکھتے ہیں۔ یہ لکھنے کا شوق کب سے پیدا ہوا؟ یہ تو بس زندگی کے نشیب و فراز طے کرتے ہوئے، گرم سرد ہوائیں دیکھتے ہوئے، چونکہ ذہن میرا ایسا تھا تو اللہ نے ہمت توفیق دی اور طاقت دی۔ جتنا بھی میں ناقص علم کا مالک ہوں، بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ علم کی دنیا میں میں انتہائی مختصر قد و قامت رکھتا ہوں۔ تو میرے والد محترم کو بہت شوق تھا، وہ بڑے علم دوست شخصیت کے مالک تھے۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا جناب خورشید احمد، جس کو خورشید احمد کے نام سے کم اور قائد مزدور اور شان مزدور کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، مجھے ان کی قربت رہی۔ وہ بھی لکھنے میں، پڑھنے میں اور بات کرنے میں اپنا کمال رکھتے ہیں۔ تو بس یہ ایسوسی ایشن کا اثر ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مین از سوشل اینیمل، تو مجھے ان کی قربت رہی، ان کی ایسوسی ایشن رہی، تو یہ شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ میں 2-4 لفظ لکھ لیتا ہوں اور اللہ کے فضل سے بات بھی کر لیتا ہوں۔ جی یہ بھی بتائیے گا، میں نے اکثر سنا ہے کہ جی جب بھی مزدور کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام ہوا، کسی ٹائم بھی کوئی بھی، مثال کے طور پہ اگر دیکھ لیتے ہیں کہ مزدور کسی ٹاور پہ چڑھا تو اس کا مس ہو گیا، تو سب سے پہلے میرے خیال سے جو دیکھنے میں ہے اور سننے میں ہے کہ ساجد کاظمی سب سے پہلے پہنچا ہے۔ جی میں نے عرض کیا نا جی، پہنچتے ہیں میرے سے پہلے میرا قائد جنرل سیکرٹری خورشید احمد پہنچتے ہیں۔ ہم ان کے چونکہ فالوورز ہیں تو ہم میں یہ بات بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ ہم فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں اور جو بھی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق وہاں پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے کرتے ہیں۔ یہی ہماری کوشش کاوش دیکھتے ہوئے مزدوروں نے ہمیشہ ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، یہ جو مزدور اتحاد جو آپ مزدوروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ آپ کی ایک نیک دلی تو ہے، اس میں کیسے آپ کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، لمحہ لمحہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی ریٹائرمنٹ ہو، جیسا بھی کوئی کام ہو، یہ ہمیں ساتھ اور ساتھ ہی چلنا چاہیے، مزدوروں کے ساتھ بھی کچھ؟ یہ فلسفی آف خورشید احمد ہے، مزدور اتحاد، امن، خیر، بھائی چارہ، اتفاق، سلوک، یہ درس ہے ان کا، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں
اور قائد مزدور جناب خورشید احمد 182 ممالک میں تقریباً 40 سال متفقہ طور پر 182 ممالک میں مزدوروں کے نمائندے رہے ہیں، ILO کے وہ چیئرمین رہے ہیں۔ یہ اتفاق سے میرے پاس یہ کتاب بھی ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ تو جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ وہ عصر حاضر کے واحد مزدور رہنما ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی یہ تنظیم ہے جس کے بانی جناب بشیر احمد خان بختیار تھے، وہی سلسلہ لے کے یہ آگے چلے ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی لٹا دی، انہوں نے اپنے بچوں کا قیمتی وقت مزدوروں کو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مزدور آج یہ ناقابل شکست یونین بنا چکے ہیں۔ حالانکہ مزدور دشمن طاقتیں بارہا مرتبہ زور لگا چکی ہیں کہ کسی طرح اس میں مزدور اتحاد میں دراڑ پیدا کریں، بے اتفاقی پیدا کریں اور وہ کسی بھی طرح اس کو کمزور کریں، لیکن اللہ کے فضل سے قائد مزدور کی فہم و فراست کی وجہ سے اس میں وہ آج تک کامیاب نہیں ہوئے۔ خورشید صاحب کی بات کریں تو ان کا تو میں نے جب کہ میں ایک میڈیا لائن میں ان کا میں نے نام بڑا اونچے سے اونچا ہوتا دیکھا ہے۔ ان پہ اعتماد، آپ کا اعتماد اور خورشید صاحب کی جو محنت ہے، وہ ایک نیک انسان ہے، اس وجہ سے بھی کافی حد تک میرے خیال سے یہ بھی چیزیں اکاؤنٹ کرنی چاہیے کہ مزدوروں کا اعتماد بھی ان پہ بہت ہے، کیونکہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح، چھوٹے بیٹوں کی طرح وہ سارے مزدوروں کو رکھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کو زیادہ یہ کام نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، مجھے اللہ کے فضل سے بڑی قربت حاصل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کا ولیوں کی خوبیوں کا مالک ہے وہ شخص، انتہائی منکسر المزاج، نرم مزاج، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر بات پدرانہ شفقت بے پناہ ان میں پائی جاتی ہے۔ ہر ایک کو باپ کی طرح، بزرگ کی طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ کسی مزدور کا دکھ وہ اپنا دکھ سمجھ کر ہم سے زیادہ، ابھی بھی اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ میرے جیسے اور آپ جیسے نوجوانوں، میں تو خیر نوجوان نہیں ہوں، آپ لوگ نوجوان ہیں، نوجوانوں اور میرے جیسے جوانوں سے کئی گنا زیادہ ان کی واک ہے، وہ ہم سے زیادہ تیز چلتے ہیں۔ جب بھی ہم نے کوئی بھی احتجاجی واک کی ہے تو وہ ہم سے بہت دور آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ وہ اللہ چاہتا ہے ان سے کچھ کام لینا۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو عمر خضر سے نوازے اور وہ مزدوروں کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں۔ یہ بھی بتائیے گا، میں نے جب بھی خورشید صاحب کو دیکھا ہے، سادہ دیکھا ہے، سادے کپڑوں میں سادگی سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شروع سے کیسے تھے؟ کیونکہ آپ کی تو قربت رہی ہے ان کے ساتھ، جیسا کہ آپ کا بولنا تھا۔ یہ اتنا پتہ ہے جی کہ وہ جس کٹوری میں ان کا گھر سے آج بھی سالن آتا ہے، کھانا آتا ہے نا، وہ میرے سے عمر میں زیادہ ہے۔ وہ گھر سے ان کا سالن آتا ہے، باہر سے دوپہر کو 2 گرم روٹیاں آئیں گی، ایک وہ کھاتے ہیں، باقی وہ اپنے عملے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لیبر ہال میں موجود ہیں تو وہ 1 روٹی کھائیں گے، ادروائز وہ فون کر کے کہہ دیں گے اپنے جو وہاں پر مزدور کام کرتے ہیں لیبر ہال میں کہ وہ آپ استعمال کر لیں۔ وہ تو ایک کیلا کھا کے، ایک آڑو کھا کے تو گزارا کرنے والا مرد آدمی ہے، انتہائی پرہیزگار، اور بس میں کیا تعریف کروں کہ ان کا کردار خود ان کی تعریف ہے۔ جی، آپ کا کہنا مزدور اتحاد زندہ باد، خورشید صاحب زندہ باد۔ جی بالکل جی، مزدور اتحاد زندہ باد، اور شان مزدور خورشید احمد پائندہ باد، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور سب سے بڑی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت کو توفیق دے کہ ہمارے لائنوں پر کام کرنے والے شہیدوں کو وہ سرکاری طور پر شہید کا درجہ دیں۔ جو ایک قانون قاعدہ ہے وہ تمام ان وہ قاعدے پورے کرتے ہوئے جان دے کر، بازو کٹوا کر، ٹانگیں کٹوا کر، جھلس کر، جل کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پھر ان کا حق ہے کہ ان کو سرکاری طور پر شہید تسلیم کیا جائے۔ آپ کے چینل کی وساطت سے حکومت پاکستان کو میرا یہ میسج ہے کہ خدا کے واسطے غور کریں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط کہہ دیں، نہیں تو میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں کہ لائن مین جو اپنی جان دے کر، اپنے جسمانی اعضاء کٹوا کر، اپنا جسم جلوا کر، جھلس کر آپ کی یہ چکا چوند روشنیاں اور انڈسٹری کا پہیہ اور ملک کو پہیہ چلا رہے ہیں، خدا کے واسطے ان کی طرف غور کریں۔ ان کا حق ہے
کہ ان کو غازی اور شہید کا درجہ دیں. بہت شکریہ. جی یہ تھے میرے ساتھ حاجت کاظمی صاحب جو چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور سیکرٹری صاحب ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. اس ٹائم جو سیکرٹری منتخب ہو چکے ہیں ان کو ہم مبارکباد بھی دیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے کہ ان کا کیا تھا کہ یہ بھی حاجت کاظمی صاحب کی کاپی کرتے ہوئے آج ان کو بھی منتخب کر لیا گیا. اس کے پیچھے کیا ہے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا مزدوروں کا جو اتحاد ہے انہوں نے آپ پہ اعتماد کیا, کیا آپ ان کے اعتماد پہ پورا اتریں گے؟ انشاءاللہ پورے اتریں گے جی, اسی لیے انہوں نے بلا مقابلہ ہمیں نتیجہ مکتب کیا جی. انہوں نے تو آپ پہ اعتماد کا اظہار کر دیا کہ جی ہمارا لیڈر ہوگا تو سیکرٹری صاحب یہی ہوں گے, تو آپ کل کو ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے؟ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جی اترنے کی. یہ جو ہمارا کردار اپنے سامنے رکھا ہے تو اسی لیے انہوں نے بلا مقابلہ متفقہ طور پر ہمیں منتخب کیا ہے. سلیم لائی نے جو مزدوروں کے ساتھ اپنے پیار محبت کا ہمیشہ ببانگ دوہل اظہار کیا ہے, یہ سلیم لائی کو اسی لیے انہوں نے بلا مقابلہ منتخب کیا ہے. جی میرے ساتھ سلیم الائی صاحب بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ یہ ہمارا اعتماد ہے کہ میں لوگوں کے کام آتا ہوں. میرے ساتھ شاہ جی صاحب, ساجد کاظمی صاحب بھی ہیں, خورشید صاحب بھی سر نگرانی, ہم یہ کام کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے رہیں گے. اور یہ حالات ابھی ایسے نہیں ہیں, ہم شروع سے ایک دوستوں کے ساتھ تھے. جب میں اس سرکل میں آیا اور وابڈا میں نے جب جاب کی تب سے لے کر اب تک میرا اعتماد اور لوگوں کا میرے پہ اعتماد, یہ مزدور اتحاد ہے. ہماری سربراہ خورشید صاحب کی زیر نگرانی ہم کام کرتے رہیں گے. یہ کارواں رکے گا نہیں اور کبھی یہ رکنے والا بھی نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.